السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک قصہ سنانے والے ہیں۔ قصہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ ایک مسجد میں امام صاحب رہتے تھے۔ ان کی بستی کے اندر سے ایک شخص نے دعوت کی اور امام صاحب دعوت کے لیے گئے۔ جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئے، اب جس شخص نے دعوت کی تھی اس کا کہیں سے کال آیا یا کسی کام سے وہاں سے چلے گئے۔ تبھی اذان کا ٹائم ہوا تو امام صاحب بھی چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد، سال بھر یا 6 مہینے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اسی شخص کی امام صاحب سے۔ اب امام صاحب کی دعوت انہوں نے پھر کر دی۔ اب وہ پھر آئے۔ آنے کے بعد کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بیٹھ گئے۔ کچھ باتیں ہونے لگی دین کے متعلق، دنیا کے بارے میں، دین کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ اب دھیرے دھیرے باتیں ہوتی ہوتی آگے بڑھے، اور جو مقامی شخص تھے انہوں نے عرض کیا، امام صاحب ایک بات بتائیں کہ پچھلی بار جب آپ آئے تھے تو آپ کو کچھ پیسے ملے تھے؟ امام صاحب بڑے حیرانی سے دیکھنے لگے، بولے جی ہاں مجھے پیسے ملے تھے۔ بولے آپ نے کچھ بتایا بھی نہیں اور آپ چلے گئے ایسے ہی۔ تو امام صاحب بولے کہ ہاں پیسے ملے تھے، آپ کو نہیں ملے؟ کہ نہیں۔ تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام صاحب رونے لگے، بڑے غمزدہ ہوئے اس الفاظ کو سن کے کہ نہیں ملے۔ تو امام صاحب کو بہت غمزدہ ہوئے۔ تو جو مقامی شخص تھے وہ امام صاحب سے بولے کہ امام صاحب اگر کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، اور جو بھی بات ہے مجھے بتائیں، انشاءاللہ آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو امام صاحب بولے کہ نہیں، مجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مجھے ایک افسوس ہے، بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ بتائیے کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے۔ تو امام صاحب نے عرض کیا کہ آپ کے گھر کے اندر قرآن شریف رکھا ہوا ہے، اور آپ گھر کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ کہ جی نہیں، قرآن کی تلاوت تو ہوتی ہے۔ جبکہ امام صاحب بولے کہ مجھے جو پیسے ملے تھے آپ کے گھر سے اب سے سال بھر پہلے، اتنا عرصہ بیت گیا، آپ نے جب سے اب تک قرآن شریف کھول کے دیکھا، قرآن کی تلاوت کی؟ اب جو مقامی شخص تھے بڑے چپ سے ہو گئے۔ اب امام صاحب بولے کہ وہ جو پیسے مجھے ملے تھے میں نے قرآن شریف کی جلد میں رکھ دیے تھے، تاکہ کہیں اور تو آدمی کا ذہن جائے نہ جائے، لیکن قرآن شریف کی تلاوت تو روز ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو جس وقت آپ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اب شاید یہ میری غلطی تھی کہ میں نے آپ کو نہ دے کے قرآن شریف میں رکھ دیے۔ اب جو مقامی شخص تھے وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور بولے کہ نہیں، میں نے قرآن شریف کی تلاوت نہیں کری، قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ تو دوستو، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن شریف رکھا رہتا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر تلاوت بھی نہیں ہوتی، کوئی پڑھنے والا بھی نہیں رہتا، جبکہ قرآن شریف اللہ نے اتنا عظیم کلام پاک بنایا ہے کہ ہم چاہیں تو قرآن شریف سے ہر ایک مرض کا علاج کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کر کے۔ اس میں اتنے اللہ تعالیٰ نے اتنی فائدہ اٹھانے والی آیتیں بنائی ہیں، تو ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کریں، گھر کے اندر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو گھر کے اندر خیر و برکت ہوئے گی، بچے سیکھیں گے تو گھروں کے اندر دین پیدا ہوگا۔ تو اسی متعلق کلام پاک کے ایک فائدے کے بارے میں ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، جس کی اول آخر درود شریف پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اگر فجر کے بعد اگر آپ کو انشاءاللہ ٹائم مل جائے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ فجر کے بعد 3 دن تک کر لیں اس عمل کو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا،
گھر کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی اور کاروبار کے اندر بھی برکت ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہی تو بیماریوں سے بھی نجات ملے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کو ضرور کریں، اور دوستو جانکاری اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دین کی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل دینی مطالعہ کو سبسکرائب کر لیں۔